پروردگار عالم جل جلالہ فرماتے ہیں واللہ یقبض ویبسط وإلیہ ترجعون، موت کا لے آنا میرے اختیار کے اندر ہے، اگر چاہوں تو چلتے پھرتے موت دے دوں، اگر چاہوں تو ہوٹل کے اوپر موت دے دوں، اگر چاہوں تو ہسپتال کے اندر تڑپتے ہوئے موت دے دوں، اگر چاہوں تو روڈ کے اوپر ایکسیڈنٹ کی حالت کے اندر مرا دوں، اگر چاہوں تو سیلاب لے آؤں، رات کو تم سوئے ہوئے ہو تمہیں پتہ بھی نہ چلے، کلمہ پڑھنے کی بھی توفیق نہ ہو، اگر چاہوں تو حضرت حسین کی طرح کسی کو موت دے دوں، سر سجدے کے اندر ہو اللہ کا بلاوا آ جائے، فرمایا یہ سارے کا سارا اختیار میرے پاس ہے، واللہ یقبض ویبسط وإلیہ ترجعون، فرمایا روزی کا گھٹانا بڑھانا میرے اختیار میں ہے، اگر چاہوں تو بنگلوں کا مالک بنا دوں، اگر چاہوں تو کوٹھیوں کا مالک بنا دوں، اگر چاہوں تو پلازوں کا مالک بنا دوں، اگر چاہوں تو مارکیٹوں کا مالک بنا دوں، اگر چاہوں تو 2 وقت کی روٹی کے لیے در در کا محتاج کر دوں، میرے سے پوچھنے والا کوئی نہیں۔ پروردگار عالم جل جلالہ فرماتے ہیں زمین میری ہے، آسمان میرا ہے، یہ چاند میرا ہے، یہ ستارے میرے ہیں، یہ سورج میرا ہے، یہ ہوا میری ہے، یہ فضا میری ہے، یہ سمندر، یہ دریا، پانی کا ایک ایک قطرہ میرا ہے، ریت کا مٹی کا ایک ایک ذرہ میرا ہے، فرمایا یہ ساری کی ساری کائنات میری ہے، تو کس چیز کے اوپر فخر کرتا ہے؟ پروردگار عالم جل جلالہ نے فرمایا زمین میری ہے، میری زمین کے اوپر فساد نہ مچاؤ، میری زمین کے اوپر فحاشی نہ پھیلاؤ، میری زمین کے اوپر ظلم نہ کرو، میری زمین کے اوپر زنا نہ کرو، میری زمین کے اوپر اپنے والدین کی نافرمانی نہ کرو، میری زمین کے اوپر نماز نہ چھوڑا کرو، میری زمین کے اوپر بہن بیٹی کا حق نہ کھایا کرو، میری زمین کے اوپر فحاشی نہ پھیلاؤ، فساد نہ پھیلاؤ، فرمایا اگر تم میری زمین کے اوپر فساد پھیلاؤ گے، اگر تم میری زمین کے اوپر فحاشی پھیلاؤ گے، پھر سن لو میں وہ بے نیاز ذات ہوں، جب اپنی بے نیازی پہ آتا ہوں ایک شخص کی بات نہیں کرتا، ایک فرد کی بات نہیں کرتا، ایک کنبے کی ایک قبیلے کی بات نہیں کرتا، ایک ضلع کی شہر کی صوبے کی ایک ملک کی بات نہیں کرتا، بلکہ فرمایا وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنَ الْقُرُونِ، پھر میں ملکوں کے نام و نشان مٹا کے رکھ دیا کرتا ہوں۔ توجہ ہے آپ لوگوں کی؟ قرآن مجید کی جو آیات مبارکہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے کل نفس ذائقۃ الموت، اس کے اوپر بات کر کے میں بات ختم کرتا ہوں۔ اس کا پس منظر اور باب و حاضرہ ترجمہ اور مطلب یہ ہے کہ ہر زیرو نے ایک نہ ایک دن مر جانا ہے، جو ہم اور آپ ترجمہ کرتے ہیں، مگر یہاں اللہ پاک نے فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، موت سے پہلے اللہ پاک ذائقے کا لفظ لے کر آئے تو پتہ چلتا ہے کہ یہ ذائقے کا لفظ لے آنا اشارہ کرتا ہے کہ یہ بھی کوئی بہت بڑی بلا ہے۔ اسی کو مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس نے فرما دیا موت کے وقت کی تلخی سے پناہ مانگو، موت کے وقت کی تلخی سے پناہ مانگو، موت کے وقت منہ کے اندر ایسا کڑوا ذائقہ پیدا ہوتا ہے، فرمایا قیامت تو قائم ہو سکتی ہے مگر منہ کا کڑوا ذائقہ کبھی ختم نہیں ہو سکتا۔ علماء کرام نے دلائل کے طور پر ایک واقعہ بیان کیا ہے، مولانا ذوالفقار نقشبندی مقدس سرہ العالی نے بھی یہ واقعہ بیان کیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہیں، اللہ کے دین کی دعوت دیتے ہیں، ایک بوڑھی عورت کو دعوت دی، وہ بوڑھی عورت کہنے
کہنے لگی میں آپ کو اللہ کا پیغمبر نہیں مانتی، الیاذ باللہ میں آپ کی بات سننے کے لیے تیار نہیں۔ کسی نے بتایا کہ اللہ پاک نے ان کو معجزات عطا کیے ہیں، ان معجزات میں سے ایک معجزہ ایسا بھی ہے کہ اللہ کے پیغمبر مردوں کو زندہ کر دیا کرتے ہیں۔ وہ بوڑھی عورت کہنے لگی ہاں مجھے پتا ہے یہ مردوں کو زندہ کر دیا کرتے ہیں، جس مردے کو بھی انہوں نے زندہ کیا اس کو مرے ہوئے لمبا عرصہ نہیں گزرا تھا، اس وجہ سے میں ابھی تک شک کے اندر ہوں کیا وہ بندے مرے بھی تھے یا نہیں مرے تھے۔ اگر یہ اللہ کے برحق پیغمبر ہیں پھر آ جائے میں ان کو ایک ایسی قبر کے اوپر لے جاتی ہوں۔ جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے مجھے پتا ہے یہاں کبھی ایک قبر کا نام و نشان ہوا کرتا تھا، اگر یہ اس مردے کو زندہ کر دے پھر میں ان کی بات بھی سنوں گی، ان کو اللہ کا پیغمبر بھی مانوں گی۔ چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اس قبر کے اوپر لے گئی، کہنے لگی اس مردے کو زندہ کرو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا قم بإذن اللہ، اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جا۔ علماء کرام نے لکھا ہے ایک خوبصورت نوجوان قبر سے کھڑا ہو گیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا او نوجوان ذرا یہ تو بتا تیرا نام کیا ہے، تجھے مرے ہوئے کتنا عرصہ گزر چکا ہے؟ وہ نوجوان کہنے لگا اللہ کے پیغمبر میں نوح علیہ السلام کا بیٹا سام ہوں، مجھے مرے ہوئے کئی ہزار سال گزر چکے ہیں۔ اس بوڑھی کو یقین آ گیا مگر بات آگے سننے والی ہے، تو جو ہے تو سنا دوں، نہیں ہے تو پھر بات ختم کر۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا نوجوان ذرا یہ تو بتا قبر کے اندر تیرے دن رات کیسے گزر رہے ہیں؟ وہ نوجوان رو کے عرض کرنے لگا اللہ کے پیغمبر آپ قبر کے اندر دن رات کے بارے میں میرے سے پوچھتے ہیں، میرے سے یہ کیوں نہیں پوچھتے جب مجھے موت آئی تھی، جب میری وفات ہوئی تھی میرے منہ کے اندر ایسا کڑوا ذائقہ پیدا ہوا تھا، ہزاروں سال گزرنے کے باوجود بھی موت کا وہ کڑوا ذائقہ آج بھی موجود ہے۔ فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر زیرو چیز نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، تو موت سے پہلے یہ ذائقے کا لفظ لا کے بتلا دیا کہ یہ بھی بہت بڑی بلا ہے، اس ذائقے کو میٹھا بھی کیا جا سکتا ہے۔ اللہ کا قرآن پڑھ کے، اللہ کے فرمان کے اوپر عمل کر کے، اللہ کے محبوب کے فرمان کے اوپر عمل کر کے، نمازیں پڑھ کے، ذکر و تلاوت کر کے، اللہ کے محبوب کے اسوہ حسنہ پر عمل کر کے ایسا عمل کرے کہ کل قیامت کے دن ہمیں چہرہ نہ چھپانا پڑے، منہ نہ چھپانا پڑے، بلکہ ہم اپنے ساتھ اوپر کر کے کھڑے ہوں۔ اللہ کے محبوب فرمائے آجا تو میرا امتی ہے میں تیرا ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ چھوٹے پیچھے تھوڑا ناپ دیو، ماشاءاللہ جزاک اللہ۔ درود شریف